ہمارا جو جگر ہے وہ اس کے درد سے بھرا ہوا ہے، اور دل جو ہے وہ دو ٹکڑے ہوا پڑا ہے، اس کے ہجر میں، اس کے فراق میں کوئی لمحہ نہیں ہے کہ دل اس کے قرب کو نہ چاہ رہا ہو۔ خدا کا جو یہ عشق ہے وہ یہاں قدیم ہے، جو اس نے خود ہمارے وجود میں رکھ دیا ہے۔ وَأَشْفَقْنَاهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، تو انسان نے اس کی محبت اور اس کے عشق کے اس امانت کو قبول کر لی، اور صوفیاء نے اسے بڑے واضح طریقے سے بیان کیا ہے کہ یہ ہمارے انسانوں کی محبت جیسے ہوتی ہے ویسی محبت نہیں ہے، اس محبت کا تعلق اس کی رضا کے ساتھ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوف یاتی اللہ بقوم یحبوہم ویحبونہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ تو آج ہم مثنوی حضرت شمس تبریز سے فصل دوم پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ در بیان عشق پر ہے، اور حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اس میں عشق کے اوپر موضوع سخن بنا کر اسے بیان کر رہے ہیں، اور عشق کے معاملات اور اس کی کیفیات اور اس کے درجات اس کا بیان ہے۔ راہ سلوک کو طے کرتے ہوئے محبت اور عشق ایک بنیادی احوال کی صورت میں چلتے ہیں، اور ایک سالک ان کے بغیر اپنا راستہ طے نہیں کر سکتا۔ یہ وہ طاقت ہے جس کے ذریعے سے ایک سالک جو ہے وہ اپنے راستے کو انتہائی تیزی کے ساتھ طے کرتا ہے، اور اس کو وہاں اس کے احوال اور اس کی کیفیات وہ میسر آ جاتی ہیں، اور اس طریقے سے وہ اپنے تمام معاملات کو بڑے اچھے اور انتہائی احسن طریقے سے سر انجام دیتا ہے۔ تو یہاں عشق کے معاملات کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اس کی درجہ بندی کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اس میں گزرتے ہوئے جو احوال پیدا ہوتے ہیں ان کو جاننا بھی بہت ضروری ہے، اور اسی کے اوپر ہی حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سارا بیان ہے۔ تو فرماتے ہیں، تنم بجاں دری عالم بیامد، چو تنہا ماندارا مون سے درآمد۔ تو اللہ پاک نے جب اس جسم کو تخلیق کیا تو اس کو اس عالم میں بھیج دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کو یہاں پر بھیج دیا تاکہ دیکھا جا سکے کہ یہ ہماری محبت میں، ہمارے عشق میں کس حد تک سچا اور کھرا ثابت ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں اکیلا ایک تنہا وجود کے ساتھ اسے یہاں بھیج دیا گیا، اور اب اس کی جو پہلی کیفیت پیدا ہوئی وہ کیا ہے؟ جگر پر خون
سے درد دل دو نیم مست، خدا را عشق اندر دل قدیم است۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہمارا جگر ہے اس کے اندر جو خون ہے وہ اس کے درد سے بھرا ہوا ہے، ہمارا جو جگر ہے وہ اس کے درد سے بھرا ہوا ہے، اور دل جو ہے وہ دو ٹکڑے ہوا پڑا ہے، اس کے ہجر میں، اس کے فراق میں، کہ کوئی لمحہ نہیں ہے کہ اس کی یاد نہ ہو، کوئی لمحہ نہیں ہے کہ دل اس کے قرب کو نہ چاہ رہا ہو۔ تو اب وہ جو درد ہے وہ یہاں پہلی چنگاری ہے، اور اس میں جو سوز ہے وہ اس کو بھڑکا رہا ہے، بڑھا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ خدا کا جو یہ عشق ہے وہ یہاں قدیم ہے، جو اس نے خود ہمارے وجود میں رکھ دیا ہے، جو خود اس نے اپنی رحمت، اپنے کرم سے، اپنی عنایت سے ہم میں رکھ دیا ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ اس نے ہمیں اپنے عشق سے نوازا ہے۔ تو جب وہ اپنے ارادے، اپنے کلام، اپنی قدرت، اپنے علم کے ساتھ قدیم ہے، تو کیونکہ یہ اس کا ارادہ ہے بندے کے ساتھ، جن کو اس نے اپنا عشق عطا کیا ہے تو وہ اس کے ارادے کے ساتھ ہے، تو یہ اس کی عطا ہے، اس وجہ سے اس کا عشق بھی ہمارے اندر اس تعلق میں ہے، اس نسبت میں ہے۔ تو جگر پر خون ز درد و دل دو نیم است، خدا را عشق اندر دل قدیم است، کہ اس نے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ جب اس نے چاہا کہ ہم اپنی امانت کا بار، اپنے عشق کا بار وہ زمین و آسمان کے اوپر انہیں بلا کر انہیں کہا کہ یہ لے لو، تو انہوں نے معذوری کا اظہار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، تو انسان نے اس کی محبت اور اس کے عشق کے اس امانت کو قبول کر لیا۔ تو اب کیا ہے، وہ اسی امانت الہیہ کو لے کر آگے چل رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں محبت در دل است و عشق در جاں، تنم در تاب و چون زلف و پیچاں، کہ اس کی محبت جو ہے وہ اس نے اپنی محبت جو ہے وہ تمہارے دل میں اتار دی، اور اپنا عشق جو ہے وہ تمہاری جان میں پیدا کر دیا۔ تو اب اس سے کیا ہوا ہے کہ ہمارا جو جسم ہے، فرماتے ہیں کہ وہ زلف کی طرح پیچاں ہے، یعنی کہ خمدار ہو گیا ہے اس کی محبت میں، اس کے عشق میں۔ اب محبت کیا ہے؟ محبت کا تعلق قلب کے ساتھ کیا ہے؟ محبت کا تعلق انسانی وجود کے ساتھ کیا ہے؟ عشق کا تعلق اور اس کی نسبت روح کے ساتھ کیا ہے؟ اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ تو وہ کیوں ہے کہ اس نے ہمیں اپنی عشق کے لیے منتخب کر لیا ہے، اپنی محبت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اب یہاں محبت سے مراد وہ جو ہم ظاہری آپس میں محبتیں کرتے ہیں اس طرح نہیں ہے، یہاں معاملہ کچھ اور طرح سے ہے، اور صوفیاء نے اسے بڑے واضح طریقے سے بیان کیا ہے کہ یہ ہمارے انسانوں کی محبت جیسے ہوتی ہے ویسی محبت نہیں ہے۔ اس محبت کا تعلق اس کی رضا کے ساتھ ہے،
کہ اگر انسان کی طرف سے محبت ہے تو وہ اس کی رضا کو ڈھونڈے، رضا الہی کو ڈھونڈے، وہاں معصیت سے بچے، گناہ کے ارتکاب سے بچے، وہاں ہر اس چیز سے بچے کہ جو اس کی غیر ہے، ہر وہ کام جو تمہیں اس سے دور کر رہا ہے، تمہیں گناہ میں مبتلا کر رہا ہے، تمہیں اس کے غیر میں پھنسا رہا ہے، تو اس سے بچ جاؤ تاکہ تم درجہ احسان تک پہنچ جاؤ، تاکہ وہ تمہیں اپنا قرب عطا کرتے۔ محبت کا تعلق مقام قرب کے ساتھ ہے، اور عشق کا تعلق جو ہے وہ مقام وصال کے ساتھ ہے، درجہ وصال کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہے کہ محبت یہ ہے کہ تم اس کی رضا کو ڈھونڈتے رہو، عشق یہ ہے کہ اپنی صفات کو گم کر کے اس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جا، یہ عشق ہے۔ اور وہاں اب جو ہے مخلوق کے ساتھ تعلق میں، اس کے مظاہر کے ساتھ تعلق میں اپنے ہونے کو گم کرتا ہوں، اپنا ہونا جو ہے لاہی کے درجے تک لے جاؤ، تاکہ تم اس کے ساتھ بقا حاصل کر سکو۔ تو اب کیا ہے؟ محبت در دلست و عشق در جاں، اس کی محبت اور عشق تمہاری جان میں آ گیا جب، تنم در تاب و چون زلف پیچاں، تو اب اس کی محبت کی حرارت اور اس کی گرمی سے جو ہمارا جسم ہے وہ زلف کی طرح پیچاں ہے، خمدار ہو گیا ہے۔ تو آگے اب وہ اس کو بیان کر رہے ہیں، جب اس کی محبت تم کو نصیب ہو گئی ہے، جب اس کا عشق تمہیں نصیب ہو گیا ہے عطا کی صورت میں، محبت گر شود ظاہر بصورت، تو اب اگر محبت جو ہے وہ کسی صورت میں ظاہر ہوگی، ہما صورت شود عاشق ضرورت، تو اب اس صورت کو ایک عاشق کی ضرورت ہے۔ اب وہاں تم خود عاشق بھی ہو اور معشوق بھی ہو، اس کی محبت تم میں ہے، تم جب خود میں اس کی محبت کو دریافت کر لو گے، اس کے عشق کو پالو گے، تو پھر تم وہاں خود عاشق بھی ہو اور معشوق بھی ہو۔ تو پہلے یہاں عاشق بن جاؤ، کیونکہ عاشق بننا پہلے بہت ضروری ہے، تاکہ وہ جو معاملات ہیں، یہاں جو کیفیات ہیں، یہاں جو احوال ہیں تم کو میسر آئیں گے، اس کی تکمیل ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں بخواہد چشم سر معشوق دیدن، کلامش را بگوش خود شنیدن۔ تو اب تمہیں چاہیے کہ سر کی آنکھ سے اس کو دیکھ، کیا دیکھ؟ مظاہر میں اس کو ڈھونڈ کہ کہاں کہاں اس نے اپنے ہونے کی نشانیاں رکھ دی ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، تو اللہ نور ہے زمین و آسمان کا، تو جہاں جہاں اس نے اپنا نور رکھ دیا ہے، جس جس مظہر میں اس نے اپنے ہونے کی نشانی رکھ دی ہے، وہاں وہاں اس کو ڈھونڈ، سر کی آنکھ سے، عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ اور حواس ظاہری کے ساتھ۔ کلامش را بگوش خوش شنیدن، تو اب اس کا کلام جو ہے وہ اپنے دل کے کان سے سن، اب وہ تو خود اس کو محسوس کر، جو باہر دیکھا ہے اس کو اپنے اندر محسوس کر، وہ تمہیں باہر جو محسوس ہوا ہے اسے اپنے اندر تفکر کی صورت میں، تذکر کی صورت میں، تدبر کی صورت میں اتار۔ تو فرماتے ہیں کہ اب کیا ہے کہ سرتا قدم ای جملہ مشتاق، اب یہاں بغیر نفع اور نقصان کے، بغیر کسی مفید اور مضر کے، بغیر کسی اچھے اور برے کے، وہاں اس کا طالب بن جا، سر تا پا
اس کے عشق میں خود کو گم کر دے۔ ببوئے دوست گردد چوں بعاشق، تو عاشقوں کی طرح دوست کی جو خوشبو ہے اس کو ڈھونڈتا رہ، طرح طرح کی چیزوں میں، طرح طرح کی اشیاء میں، اپنے ارد گرد کے ماحول میں، اپنے انفس میں، اپنے آفاق میں، یعنی کہ اپنے ظاہر میں بھی اور اپنے باطن میں بھی اس کی خوشبو کو ڈھونڈ۔ اس کی خوشبو موجود ہے، تم وہاں غائب ہو، تو وہاں خود کو حاضر کر لو، وہاں اس کی حضوری میں آ جاؤ، اس کے قرب میں آ جاؤ، اگر سچے عاشق ہو، اگر سچے محب ہو۔ نہاں اندر نہاں بینت جمالش، تو پھر کیا ہے کہ اپنے اندر، اپنے دل میں، اپنی جان میں اس کا مشاہدہ حق کرو، اپنے اندر اس کے جمال کو دیکھو، اور پھر کیا ہے بگوش دل کند فہم کمالش، تو پھر اپنے دل کے کان سے اس کے فہم کا جو کمال ہے وہ حاصل کرو۔ تو ہی عاشق بظاہر در طریقت، تو بظاہر طریقت میں تو عاشق نظر آئے گا، تو عابد نظر آئے گا، تو زاہد نظر آئے گا، تو طالب نظر آئے گا، تو ہی معشوق باطن در حقیقت، لیکن در حقیقت اپنے باطن میں بھی معشوق تو ہی ہے، تو ہی مرید ہے، تو ہی مراد ہے، تو ہی طالب ہے، تو ہی مطلوب ہے۔ جب اس نے تمہیں اپنی عطا سے چن لیا، اپنے کرم اور اپنی رحمت سے اپنے عشق اور اپنی محبت کے لیے منتخب کر لیا، اب عاشق بھی تو ہے، معشوق بھی تو ہے، طالب بھی تو ہے، مطلوب بھی تو ہے، محب بھی تو ہے اور محبوب بھی تو ہے۔ چوں عاشق گشت در روئے معشوق، تو جب کوئی اس کی صفات کا اور اس کی افعال اور اس کے اسماء کے ذریعے سے جو تجلیات ہو رہی ہیں، جب وہ تم تک پہنچتی ہیں، تو جب تو اس کا عاشق ہو جاتا ہے، نہ داند او نشان جز کوئے معشوق، تو پھر کیا ہے کہ تو اس کے علاوہ کسی کا بھی نشان اپنے اندر اور اپنے باہر نہیں پاتا، پھر وہی وہ ہے، وہی موجود ہے، وہی تمہارے سامنے اور تمہارے غیب میں وہی موجود ہے۔ لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ تو اب ان تمام درجات میں وہی وہ ہے۔ تو پھر ہے کہ چوں عاشق گشت در روئے معشوق، نہ داند او نشان جز کوئے معشوق، تو پھر اسی کے نشان تو پاتا ہے، اپنا نشان نہیں پاتا۔ ہر آن عاشق کے در یابد عظیم ہوئے، تو اب جو بھی عاشق ہے اس کی خوشبو کو پا لیتا ہے، اس کے در تک پہنچ جاتا ہے، اس کے حضور میں چلا جاتا ہے، اپنی غیبت کو پا لیتا ہے۔ دری میدان سر افراز و دری کوئے، تو پھر کیا ہے اس کی عطا سے، اس کی رحمت سے، اس کے فضل سے وہ سر بلندی حاصل کر لیتا ہے، وہ اس کو اپنے مقربین میں چن لیتا ہے اور پھر اعلان کروا دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا عاشق ہے۔ تو اب وہاں جو ہے ظاہر میں بھی اسے سربلندی حاصل ہو جاتی ہے اور باطن میں بھی سربلندی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں اگر عاشق شود دربار معشوق، نیابت لطف او را ہیچ مخلوق، تو جب عاشق اپنے معشوق حقیقی، اپنے محبوب حقیقی کی
بارگاہ میں رسائی حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کی اوپر جو لطف و انعام کیا جاتا ہے وہ کسی اور مخلوق کے حصے میں نہیں آتا. جس طریقے سے اس کو نوازا جاتا ہے، جس طریقے سے اس کو انعام دیا جاتا ہے، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آتا. تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ مرتبہ ہے جب ایک بندہ اس سفر کو طے کرتے ہوئے اس کی نہایات تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو انعام کے طور پر ان چیزوں سے نوازا جاتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ آخر میں فرماتے ہیں نہانے خیش بیند آشکارا، شود عاشق بروئے خود نگارا. تو وہ اپنے مقصود حقیقی کو، اپنے محبوب حقیقی کو اپنے اندر اور اپنے باہر واضح دیکھتا ہے، کھلم کھلا دیکھتا ہے. اور جب وہ اپنی اس حقیقت کو دریافت کر لیتا ہے، پا لیتا ہے، تو یہاں پر وہ خود ہی اپنا عاشق بھی ہوتا ہے اور اپنا معشوق بھی ہوتا ہے. تو یہ عشق میں ملنے والے وہ تمام احوال ہیں، ان کی کیفیات ہیں اور وہ درجات ہیں کہ جن کو وہ طے کرے گا اپنے درد کے ذریعے سے، اپنے سوز کے ذریعے سے، اپنے اشتیاق اور طلب کے ذریعے سے. ایک عاشق میں، ایک محب میں یہ چار چیزیں اگر موجود ہوں گی تو پھر وہ یہ راستہ طے کرے گا. اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، اپنے عاشقوں کی صحبت اور سنگت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.